بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں سحری کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو کا حصہ ممتاز عالم دین نامور مذہبی اسکالر جناب قاری محمد عدنان قادری جلالی صاحب تشریف فرما۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شکریہ جناب، ایک مرتبہ پھر سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ میرے پروگرام کا حصہ بنے۔ ناظرین سامعین، ان کے ساتھ تشریف فرما ممتاز ثنا خان مصطفیٰ محمد معین الدین چشتی، انہیں بھی خوش آمدید کہوں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ جناب؟ ناظرین کرام، آج کا یہ خصوصی پروگرام ایفل ڈویلپر الاسر جو اپارٹمنٹس ہیں اس کے خصوصی تعاون سے آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ آپ کی محبتیں ہیں، آپ بڑی محبتوں کے ساتھ اس پروگرام کو سماعت کرتے ہیں، میں آپ کا بہت مشکور ہوں۔ رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں سحری کے ان خوبصورت لمحات میں آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالہ سے، اور رب کائنات کی رضا کی خاطر دنیا سے الگ تھلگ ہو کر، دنیا سے ہٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانا، اللہ کے گھر میں ایک گوشہ نشینی اختیار کر لینا، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں آخری عشرے کا اعتکاف کرنا جو ہے وہ سنت ہے، اور اسی پہ آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ قاری عدنان قادری صاحب تشریف فرما ہے۔ قاری صاحب، آج بات کر رہا ہوں اعتکاف پہ، تو یقیناً اعتکاف جو ہے یہ ایک سنت ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو اعتکاف بندہ کرتا ہے اسے 2 مقبول عمرے کا ثواب عطا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے تفصیلاً جو ہے ہمارے ناظرین کے لیے بات کی جائے، چونکہ آج انشاءاللہ بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اعتکاف بیٹھیں گے، تو اس حوالے سے بات کی جائے۔ تو میں چاہوں گا کہ اعتکاف کے حوالے سے تفصیلاً بات ذرا ہمارے ناظرین کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا ورسولا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک سیدی یا خاتم المعصومین۔ ابتداً تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے اس پرنور لمحات میں ایک بار پھر سحری کی ٹرانسمیشن کے اندر اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ اللہ آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اس گلشن کو تا قیامت آباد و شاد رکھے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف کے حوالہ سے۔ اعتکاف گوشے تنہائی اختیار کرنا، خلوت نشینی ہو کر اپنے مالک کی رضا کی خاطر اس کی عبادت و ریاضت میں مصروف رہنے کا نام ہے۔ اعتکاف رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ، جہنم سے دوری اختیار کرنے کا ذریعہ، قرب الہی کی دولت حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو یہاں پہ میں اعتکاف کے حوالہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پہلی امتیں جب بھی گوشے تنہائی اختیار کرتی تھیں، جب بھی عالم تنہائی میں جاتی تھی، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنی منزل اور مقصود کو ہم نے حاصل کر لیا، جو ہماری منزل مقصود تھی ہم نے اسے پا لیا۔ لیکن جو گوشہ تنہائی کے اندر جو مقام اور مرتبہ میرے رب نے بوسیلہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس امت کو عطا فرمایا ہے، اس امت کو رب نے جو یہ مرتبہ دیا ہے کہ گوشہ تنہائی، عالم تنہائی میں جا کر رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت و ریاضت میں مصروف رہنا، تو اس میں جو مقام رب نے امت مصطفیہ کو عطا فرمایا ہے وہ انہیں نہیں عطا فرمایا۔ اگرچہ کہ وہ عالم تنہائی کو اپنے لیے مقصد اور مشن کے اندر کامیابی سمجھتے تھے، لیکن اصل کامیابی رب نے جیسے دیگر معمولات میں اس امت کو عطا فرمائی ہے، ایسے ہی حالت اعتکاف کے اندر بھی عطا فرمائی ہے کہ جب امت مصطفیہ کا فرزند دنیا سے الگ تھلگ ہو کے سارے معمولات چھوڑ کے رب کی رضا کی خاطر مسجد کے اندر گنتی کے دن پورے کرتا ہے، اور محض اس کی مرض اس کا وہ نیت ارادہ رضائے الہی ہوتا ہے، اور اسی کے لیے جب وہ جاتا ہے تو اللہ پھر اس کے سارے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ جیسے ہم دیگر عبادات و ریاضات کے حوالہ سے اس ماہ مبارک سے مستفید ہو رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج چند لمحات کے بعد عالم اسلام کے گوشہ گوشے میں بسنے والے مسلمان آج حالت اعتکاف کے اندر جائیں گے۔ تو یہ وہ حالت ہے جس کے بارے میں شعب الامان کے اندر حضرت
حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت اطہار کے ہی فرزند ہیں، اور ساری زندگی آپ نے پھر علوم دینیہ بھی حضرت تاجدار حلتا مولا مشکل کشا شیر خدا جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حاصل کیے۔ تو یہ اس انداز میں کہ جب یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی ماہ رمضان المبارک کے نورانی لمحات کو حاصل کر کے ان لمحات میں خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ رب کی رضا کے لیے وہ حالت اعتکاف میں جاتا ہے تو اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ رب نے اعزاز اس حالت اعتکاف یعنی معتکف کو عطا فرمائی ہے۔ اور پھر وہ مشکوٰۃ شریف کے اندر ابن حواجہ کے حوالہ سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو رضا الہی کے لیے خالصتاً خلوص نیت کے ساتھ حالت اعتکاف میں آتا ہے، جو ہی حالت اعتکاف میں آتا ہے اللہ اسے سارے گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور اللہ اسے گناہوں سے پاکیزہ کر کے اسے اپنے رحمت کی چادر میں جگہ عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ یہ آپ نے بڑا معتکف کے لیے یہ مرتبہ بیان فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معتکف اگرچہ حالت اعتکاف میں نیند کی حالت میں ہی کیوں نہ ہو، معتکف جب حالت اعتکاف میں نیند میں ہی جا رہا ہو تو اس کے ساتھ دیگر دنیا والے باہر دیگر نیکیاں حاصل کر رہے ہیں تو میرا رب معتکف کو جیسے دنیا والے نیکی کرنے پر نیکی حاصل کرتے ہیں اسے فقط حالت اعتکاف میں سو جانے پر ان نیکیوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ اعزاز رب نے اس امت کو یہ دیگر سحروں کے ساتھ یہ سحرہ عطا فرمایا ہے کہ معتکف کو رب نے بڑا منصب اور بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ بلکہ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کشف الغمہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو محض اللہ کی رضا کی خاطر ایک دن کی حالت اعتکاف میں چلا جاتا ہے، ایک دن کے لیے میرے آقا نے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے تو میرا رب اس اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں جتنی آڑ پیدا فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ڈاکٹر صاحب کیا اس کے لیے رب نے اعزاز رکھا ہے کہ 3 خندقوں جتنی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بنا دی جاتی ہے۔ تو پھر عرض کی کہ حضور اس آڑ کی مسافت کتنی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک خندق کے درمیان یہ مسافت ہے جتنی آسمان سے لے کر دنیا کے درمیان مسافت ہے اتنی رب نے اس ایک خندق کے اندر مسافت کو پیدا فرما دیا ہے۔ یا نا میرا رب یعنی اس بندے کو اتنا جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، اتنا دور کر دیتا ہے کہ اللہ اسے اپنے حفاظت میں جگہ دے کے رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین و سامعین، بات ہو رہی تھی اعتکاف کے حوالہ سے، قبلہ قاری صاحب فرما رہے تھے کہ جو بندہ اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے گوشہ نشینی اختیار کر لیتا ہے، گوشہ تنہائی اختیار کر لیتا ہے اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر، تو یقیناً میرا مالک اسے بے شمار نعمتیں، بے شمار جو ہے وہ اس کے فضائل ہیں، بے شمار جو ہے انعامات ہیں رب کائنات کی بارگاہ سے اس بندے کو عطا ہوتے ہیں، اور یقیناً وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ بڑا مقبول ہوتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں ہمیں یہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ایک خوبصورت نعت جو ہے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں۔ آج اسٹوڈیو کا حصہ معروف ثناخوانی مصطفیٰ محمد معین حسین چشتی تشریف فرما ہے، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ایک خوبصورت نعت جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں۔ 94 نیوز پر آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور ریڈیو آواز 107 کی فریکوینسی پر آپ سماعت کر رہے ہیں، تو آپ کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آئیے ایک خوبصورت نعت جو ہے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ جی موئی آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔
یا رسول اللہ مینو قسم قرآن مجید دیے کہ آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہم روح الامین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم کہ آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں۔ بنا کے آپ کو خالق نے پیار سے بولا کہ آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ اور بہت ہی پیارا کلام، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، جو بھی کعبے سے پلٹ آئے مدینے نہ گئے، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، یہ سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ، آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ،
میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں، اور جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، اور کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، پھر فرشتوں نے مجھے ہاتھ لگایا ہی نہیں، کک سواد نہ مشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیا، اے ناساری یا چیزاں نالوں گلاں سونے دیا مٹھیاں، آپ سادو نو جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے ام الکتاب تیرا، کیا بات ہے، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، کیا بات ہے، مثال تیری جواب تیرا۔ بات دوبارہ اپنے موضوع کی طرف لے کے آؤں گا، اور آج بات ہو رہی ہے اعتکاف کے حوالہ سے، اور جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، پھر اس کا مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، مسجد میں اٹھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، لیٹنا بھی عبادت بن جاتا ہے، سونا بھی عبادت بن جاتا ہے، اور رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ تو یہ اس خالق کائنات کا خاص کرم ہے اس معتکف پر جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو بالکل اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں۔ علامہ صاحب دوبارہ اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ جو اعتکاف اللہ کی رضا کی خاطر کرتا ہے اس بندے کو کیا کیا انعام جو ملتے ہیں رب کی میں پہلے عرض کر رہا تھا تو اعتکاف رب کی رضا کے لیے گنتی کے دنوں کو پورا کرنا، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گنتی کے دن پورے کرنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے۔ میں یہاں پہ اعتکاف کے حوالہ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، اعتکاف کی فقہا نے 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اعتکاف واجب، اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، اور اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب یعنی اگر کوئی بندہ یہ منت مانتا ہے کہ میرا یہ کام پورا ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب اس کا اگر کام پورا ہو گیا ہے، اس کی منت پوری ہو گئی ہے، تو اس پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ وہی انداز کے ساتھ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا جاتا ہے، تو جتنے دن کی اس نے وہاں پہ نیت کی تھی، جتنے دن کا اس نے ارادہ کیا تھا کہ منت یہ پوری ہو جائے گی تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب پورا ہونے کے بعد اس پر اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب ہے۔ اب دوسری قسم جو اس کی فقہا نے بیان فرمائی کہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ، یعنی یہ جو ہم آج انشاءاللہ افطار سے پہلے مسجد کے اندر حالت اعتکاف میں
چلے جائیں گے تو پھر آگے عید الفطر کے چاند نظر آنے تک یہ گنتی کے دنوں کو پورا کرنا. اور عدل کفایہ یعنی بستی سے اگر ایک صاحب بھی بیٹھ جائے گا تو وہ بستی بری الذمہ ہے، اور اگر ایک بھی نہیں بیٹھے گا تو سارے کے سارے مجرم ہیں. تو لہٰذا سنت مؤکدہ علی الکفایہ، یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جو کہ امت کے لیے سنت قرار دیا گیا ہے. آگے فرمایا کہ اعتکاف مستحب یعنی نفلی اعتکاف، حالت اعتکاف میں جانا. مثال کے طور پہ یہ اعتکاف ایسا ہے جو بالکل غیر مشروط ہے، اس کے ساتھ نہ روزے کی شرط ہے، نہ وقت کی شرط ہے، نہ وقت کا تعین ہے، نہ روزے کا تعین ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ مسجد میں داخل ہوا تو مسجد میں داخل ہوتے ہی اعتکاف کی نیت اختیار کر لے. تو جو ہی وہ مسجد میں داخل ہو کے اعتکاف کی نیت کر لے گا، جتنی دیر وہ مسجد میں رہے گا اللہ اسے نفلی اعتکاف کا ثواب عطا فرمائے گا. اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ مسجد کے اندر کھانا پینا، لیٹنا، یہ سارے معمولات یا کسی کے ساتھ بلا ضرورت بات کرنا یہ جہاں مناسب بھی نہیں ہے اور جائز بھی نہیں ہے، کیونکہ مسجد کے آداب بھی ملحوظ خاطر رکھنے پڑتے ہیں. تو لہٰذا جہاں پر یہ مسجد کے اندر سارے کام کرنے کی ممانعت ہے، تو اگر بندہ مسجد میں داخل ہوتے ہی یعنی جہاں اس نے مسجد کے داخلے کی دعا پڑھ لی وہیں ساتھ اگر نویت سنت الاعتکاف یا میں نفلی اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، اگر وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی اس اعتکاف کی نیت کر لے گا، اگر مسجد میں خدا نہ خواستہ اسے کسی سے کوئی کلام کرنا پڑ جائے یا مسجد میں کھانا پڑ جائے یا مسجد میں لیٹنا پڑ جائے، یعنی اپنی ضروریات کے مطابق اگر اسے کوئی کام کرنا پڑ جائے تو وہ کر سکتا ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے. اور قاری صاحب یہ 3 دن کا اعتکاف جو ہے اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. ہاں، یہ بعض نے تو یہ اسی کے اندر آتا ہے کہ حضور نے فرمایا نا کہ اگر کوئی 1 دن کا بھی اعتکاف کر لے تو اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے گا. تو ساتھ تو یہ ہے کہ سنت مؤکدہ اور پھر ساتھ یہ نفلی اعتکاف کا رب اسے اپنی بارگاہ سے ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ بڑا اہم فریضہ ہے جو امت انشاءاللہ آج افطار کے قریب مسجدوں میں داخل ہو کے، اور یہاں پہ میں یہ آخری بات عرض کر کے، کیونکہ در مختار کے اندر یہ اعتکاف کے بارے میں یہ مسئلہ ضروری ہے کہ مرد کے لیے مسجد اور عورت کے لیے گھر کا ایک حصہ، یہ اس سے بہترین فقہا نے کوئی جگہ بیان نہیں فرمائی کہ مرد مسجد میں داخل ہو جائے، عورت اپنے گھر کا کوئی حصہ منتخب کر کے حالت اعتکاف میں چلی جائے، اور بلا ضرورت یعنی جو اعتکاف کی جگہ منتخب کی ہے بلا ضرورت شرعی باہر جانا اعتکاف کو توڑنے کے مترادف ہے. حالانکہ در مختار کے اندر فقہا نے فرمایا اگرچہ کہ وہ بھول کے ہی کیوں نہ ہو جائے، بھول کے ہی اگر کوئی چلا جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. لہٰذا جو بھی حالت اعتکاف میں آج جائیں گے ان سے گزارش ہے خالصتاً اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے رضا الہی کے لیے وقت گزاریں. انشاءاللہ اللہ اپنی بارگاہ سے جزائے خیر عطا فرمائے. جی بالکل ماشاءاللہ. جی ناظرین کرام، بات ہو رہی تھی اعتکاف کے حوالہ سے اور قبلہ قاری صاحب نے بڑی مفصل اس پہ تفصیلاً بیان کیا ہے، اور امید ہے کہ جو اعتکاف بیٹھ رہے ہیں اس سے ضرور استفادہ حاصل کریں گے. محمد معین چشتی صاحب کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں خوبصورت انداز کے ساتھ آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا. اور علامہ قاری محمد عدنان قادری جلالی صاحب آپ کا قبلہ بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ اپنی محبتوں سے نوازتے ہیں اور اتنی خوبصورت جو ہے پیغامات ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے آپ پیش فرماتے ہیں. ناظرین کرام، انشاءاللہ کل پھر سحری کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی. منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں سحری کا وقت ہوا جاتا ہے اور تمام لوگ اپنے اپنے وقت کے مطابق سحری کا اہتمام کریں اور روزہ کی تیاری کریں. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر غلام عباس صابری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.